نعرہ تکبیر، مجاہد جواب دیں، مجاہد نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تیرا شیر میرا شیر، سنیوں کا ببر شیر، دشمنن دے دل دے بار، دشمنن دے دل دے بار۔ مولانا عبدالجبار حیدری صاحب گزارش کرتے ہیں جیسا بیان کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مجھے عزیز دوستو، بزرگو اے بھائرو، اللہ سیدے فضل و کرم سا جیکے نوجوان ہن ریلی میں شریک آیا ہو، ماں سبنی کے شاباش کیا تھو، اے ماں آوان دے واسطے سا ہن چوک تے چینی طرفن کو جیکے دکاندان آہن یا جیکا انتظامیہ ہوتے موجود آہے، انہوں کے ماں یا گزارش کا مستہ تہاں 5 منٹ توجہ مولے رکھو، ماں آسانی سا تواتے کچھ گالوں پہچانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے کو دین کھڑی آیا وہ حق کھڑی آیا، اسلام حق آئی، اسلام چاہے نبی سے جو طریقو حق آ، جیے نبی سے جو طریقو حق آ، یہ نبی سے دی آزان بھی حق آ، نبی سے دی نماز بھی حق آ۔ اہل سنت کدے بھی انتشار جی گال نکد آئے۔ اساں جی تصویر تہاں کے بین مانن دیکھائیا بابا وڈا دھیڑو کار ہیں، وڈا شرارتی ہیں، تھوڑو غور کہو، تھوڑو سوچو۔ اساں چون تھا حضرت ابو بکر بھی زندہ باد، سنو علی بھی زندہ باد، اب دھیڑو تھی تو اساں چون تھا حضرت عمر فاروق بھی زندہ باد، حضرت حسن بھی زندہ باد۔ اچھا انتظامیہ چاہے تھی اردو میں کرو تو آسان بھی سمجھو۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کبھی انتشار کی بات نہیں کرتی۔ ہماری تصویر غیروں نے تمہیں دکھائی ہے کہ یہ بڑے لڑاکے ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں، شرارتی ہیں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بنیادی بات توجہ سے سماعت فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو بکر بھی زندہ باد، حضرت علی بھی زندہ باد۔ اس بیان سے لڑائی ہوگی، انتشار ہوگا۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر بھی زندہ باد، حضرت حسن بھی زندہ باد، بھائی اس میں کوئی انتشار ہوگا؟ ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ بھی زندہ باد، حضرت فاطمہ بھی زندہ باد، اس میں لڑائی ہوگی؟ کوئی ایک سنی ہمیں ایسا دکھا دو کہ جس نے پورے ربیع الاول میں یا پورے سال میں یا پوری زندگی میں یا پوری تاریخ میں کسی ایک سنی نے حضرت علی کی توہین کی ہو۔ کوئی ایک سنی دکھا دو، کوئی ایک سنی دکھا دو جس نے حضرت حسن حسین کی گستاخی کی ہو۔
کوئی ایک سنی دکھا دو جس نے خاتون جنت کی گستاخی کی ہو. ہم گستاخی تو دور کی بات گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں. اور یہ بات بھی بتاتا چلوں، حضرت علی حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ محبت رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر عمر عثمان بھی حضرت علی سے محبت رکھتے تھے. اتنی محبت کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اور علی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام ابو بکر رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے 2-2.5 سال نمازیں پڑھتے ہیں. کون؟ حضرت علی. اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کرتے ہیں، اور 10 سال پیچھے حضرت علی فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. اپنے بیٹے پہ نام عمر رکھتے ہیں، اور علی کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت عمر کو نکاح میں دے دی. بھائی اس سے بڑا کوئی پیار ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ علی بیعت کرتے ہیں. 12.5 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. نمازیں پڑھنے کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام عثمان رکھتے ہیں. حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹے حسنین کریمین کو حضرت عثمان کے در کا پہرے دار بنا دیتے ہیں. کیا یہ محبت نہیں ہے؟ بولو. یہ جو نفرت کی باتیں جو کرتے ہیں نا کہ باغ فتح غصب کر لیا، علی کی خلافت پہ قبضہ کر لیا، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، میری بات ذہن میں رکھیں، یہ یہودیوں کی طرف سے مشہور کی ہوئی غلط کہانیاں ہیں. ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور باقی رہی بات یہ کہ حضرت حسین یہ تب صحیح ہوگا جب غلطی اس کی ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تب صحیح ہوگا جب غلطی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جب نہ یوں ہے اور نہ یوں ہے اور بلکہ یوں ہے تو سمجھو غلطی کسی اور کی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ غلطی کسی اور کی. یہ عنوان الگ ہے، یہ اپنے وقت پہ آئے گا. ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ جاتی یہ کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. اہل بیت کی آڑ میں عزاداری کے نام پہ صحابہ پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے. تو ان تبرہ بازوں کو روکنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. تو ارباب اقتدار سے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ صحابہ کے دشمنوں کو، دیکھو بھائی اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، ہم زبردستی نہیں منواتے. اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، ہم زبردستی نہیں منواتے، لیکن صحابہ کو گالیاں نہ دیں. ہندو بھی تو صحابہ کو نہیں مانتے، ہم کبھی ان سے لڑے ہیں؟ کبھی نہیں. بھائی اوڈ ہیں، بھیل ہیں، ماڑیچے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہم نے کبھی ان سے کوئی ٹکراؤ کیا ہے؟ نہیں مانتے، نہ مانے، خود ہی آخرت میں حساب دیں گے. لیکن صحابہ کو کوئی گالیاں نہ دے. آخری بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے ان پڑھ آدمی وہ ہماری تقریریں سن کے پریشان ہوتے ہیں، کہتے یار ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق کہاں ہے. وہاں بھی وہ تقریریں کرتے ہیں کہ ہم حق پہ، یہاں یہ تقریریں کرتے ہیں کہ ہم حق پر. بھئی یہ حق کہاں ہے؟ حق کو پہچاننے کے لیے آسان سا فارمولا بتا دوں بھائی. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. کتنی؟ 3. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن، نمبر 2 بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اللہ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں.
قرآن مجید، کعبۃ اور رسول اللہ، اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ نے جس مذہب کو دی ہیں وہ مذہب حق پر ہے۔ وہ مذہب کیا ہے؟ حق پر ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا، ہم ان سے کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ حضرت عمر ہمارے ہیں، کہتے نانا یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید جمع کرنے کا حکم حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نانا یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو لغت قریش پر حضرت عثمان نے جمع کیا، ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہتے نانا یہ بھی تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا وہ بھی ہمارا، قرآن جمع کرنے کا جس نے آرڈر کیا وہ بھی ہمارا، قرآن لغت قریش پر جس نے جمع کیا وہ بھی ہمارا، اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی ہمارے۔ بھائی جو حافظ ہیں ہاتھ تو اوپر کریں، قرآن کے حافظ، قرآن کے حافظ، یہ دیکھو یہ کتنے حفاظ یہاں موجود ہیں، ذرا ان سے بھی کہو اپنی مجلسوں میں اعلان کرو کہ قرآن کے حافظ ہاتھ تو اوپر کریں، وہ ہاتھ اوپر کیا کریں گے؟ سر بھی نیچے کریں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ ہمیں دیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، کعبۃ اللہ میں اذان کس کی آ رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ کعبۃ اللہ میں نماز کس کی ہو رہی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ کعبۃ اللہ میں پیش امام کس مذہب کا ہے؟ ان کا یا ہمارا؟ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری، امام بھی ہمارا، تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ تو قرآن بھی ہمارے پاس، کعبۃ اللہ بھی ہمارے پاس۔ آخری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ دائیں بائیں چلنے والے کون؟ بولو بھئی کون؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ اس طرح نہیں ہے؟ اچھا کس کے حجرے میں؟ اچھا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے۔ ہاں اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر حضور کی تدفین خاتون جنت کے حجرے میں ہوتی تو لڑائی باقی رہتی، وہ کہتے کہ خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر ہیں، ہم کہتے نانا خاتون جنت ہماری ہیں، حضور ہمارے گھر ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے۔ حضور علیہ السلام کے روضے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی، نبی کے ساتھ نبی کے روضے میں تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ اچھا اس طرح نہیں ہے؟ حضرت علی کی تدفین روضے میں نہیں ہوئی، حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی۔ اچھا کس کی ہوئی؟ اچھا حضرت ابو بکر اور عمر کی۔ ہاں اگر حضور کے روضے میں حضور کے ساتھ حضرت علی کی تدفین ہوتی، حضرت عباس کی تدفین ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے، عباس بھی۔ اگر ایسا ہوتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے کہ ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نا وہ ہمارے آدمی ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے حضور کے ساتھ ایسے یار سلا دیے، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور جو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے اس پہ قبضہ بھی اہل سنت کو دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت کے نعرے لگاتے رہو گے، محبت کی بات کو عام کرو گے، نفرت کی بات کا رد کرو گے، تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ جرت کے ساتھ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی سے شریعت سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منہ میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے عام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔